لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين اب انشاءاللہ العزیز استاذ محترم فضیلت الشیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کا درس ہونا ہے۔ شیخ محترم ابھی راستے میں ہے تو مجھے حکم ملا ہے کچھ دیر آپ بھائیوں کے سامنے گفتگو کروں گا۔ جیسے ہی شیخ محترم آئیں گے میں انشاءاللہ آپ اور شیخ کے درمیان سے ہٹ جاؤں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آخری پارے کی سورۃ الماعون کی چند آیت تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت کیا تو نے دیکھا رأیت یہ رؤیت سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے دیکھنا۔ اور دیکھنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دل کی آنکھ کا دیکھنا اور ایک ہے ظاہری آنکھوں سے دیکھنا، یعنی سر پر جو آنکھیں موجود ہیں۔ جو دل کی آنکھ کا دیکھنا ہے اس سے مراد أرأيت کیا تمہیں علم ہے، اس کا معنی جاننا، اور علم رؤیت سے حاصل ہوتا ہے، تو یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ أرأيت کیا تم نے اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا اور دیکھ کر اس کا علم حاصل کیا، الذی اس شخص کو یکذب جو جھٹلاتا ہے، کذب یکذب تکذیبا جھٹلانا۔ کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جو جھٹلاتا ہے الدین دین کو؟ بعض مفسرین نے بعض شارحین نے یہاں پر الدین کا معنی قیامت کیا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور بعض علماء سلف کا بھی یہ موقف ہے کہ یہاں الدین سے مراد دین اسلام ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جہاں قیامت کا تذکرہ کیا ہے وہاں یوم الدین ذکر کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ جو روز جزا کا فیصلے کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے، جو دین کو جھٹلانے والا ہے؟ بظاہر تو وہ دین اسلام کا لبادہ اوڑھ کر
اپنے آپ کو دین کا حامی و ناصر کہلانے والا، لیکن آگے جو صفات بیان ہو رہی ہیں، ایک شخص جو کلمہ گو بھی ہو، اپنے آپ کو دین اسلام کا داعی اور مبلغ بھی کہتا ہو، لیکن اگر یہ صفات مذمومہ اس میں موجود ہیں تو گویا کہ وہ دین اسلام کو جھٹلانے والا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ اور یہ کون ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، دھتکارتا ہے۔ دعا یدعو کہتے ہیں کسی کو ایسا دھکا مارنا کہ وہ گر جائے۔ اچانک کسی کو اگر دھکیلا جائے اور اسے معلوم نہ ہو، ہلکا سا دھکا بھی اس کو گرا دیتا ہے۔ اور اس کا ایک معنی ہے دھتکارنا، جھڑکنا۔ کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے، دین اسلام کو جھٹلاتا ہے، بظاہر وہ دین پر چلنے والا، اپنے آپ کو کلمہ گو کہنے والا، دین اسلام کی تبلیغ اور واعظ و نصیحت کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن وہ دین کو جھٹلانے والا ہے، کہ جس میں یہ صفات مذمومہ ہے کہ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ دین کو جھٹلانے والا وہ شخص ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، دھتکارتا ہے۔ معاشرے میں ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جس کے ذمہ یتیم کی کفالت ہو اور وہ اسے ظاہری طور پر دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دے یا اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے، کیونکہ لوگ پھر اس کے مخالف ہو جائیں گے۔ ظاہری طور پر ہر شخص ایسا نہیں کرتا ہے، لیکن وہ دل میں اس چیز کو، اس کی کفالت کو برا یوں جانتا ہے کہ اس کا مال کسی طرح میرے ہاتھ میں آ جائے۔ اس کی کفالت صرف اس لیے کر رہا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہے اور وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ اور پھر اس کا ایک معنی یوں بھی ہے فذلک الذی یدع الیتیم، یہ دین اسلام کو جھٹلانے والا وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وہ بظاہر اسے دھکے تو نہیں دیتا، لیکن اس کے مال میں سے اسے جو اس کا حق ہے وہ نہیں دیتا، اور اگر اسے وہ مال نہ ملے اور اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے، اپنے آپ کا نظام چلانے کے لیے، اس کے کھانے پینے کے لیے، اگر اس کے معاملات کے چلانے کے لیے اس کے پاس مال نہ ہو، تو پھر یقیناً اس کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، اور یہ چیز اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ اللہ رب العالمین کو دو ہاتھوں میں سے اوپر والا ہاتھ محبوب ہے، دینے والا، لینے والا اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ گویا کہ اگر یہ شخص اس یتیم کی کفالت کا ذمہ لینے کے باوجود وہ اسے اس کا حق نہیں دیتا اور مجبوراً یہ یتیم لوگوں کے آگے اگر ہاتھ پھیلائے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، جسے اللہ رب العالمین نے پسند نہیں کیا، یہ پیشہ ورانہ گدھا گری جو ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو پسند نہیں کیا، اس کی مذمت ہے قرآن و حدیث میں، حوصلہ افزائی نہیں، اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ تو ایسا شخص جو یتیم کی کفالت کا ذمہ لینے کے باوجود وہ اس کی کفالت کا حق ادا نہیں کرتا، جس کی وجہ سے اسے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑ جائے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فذلک الذی یدع الیتیم، گویا کہ یتیم کو دھکے دینے والا ہے۔ اور یتیم کی کفالت انا وکافل الیتیم، نبی اسلام نے اپنی ہاتھ کی انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح دو انگلیاں۔
یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنے والا، اس کی کفالت کرنے والا نبی اسلام کا محبوب ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ تو دین اسلام کو جھٹلانے والا کون شخص؟ فذلک الذی یدع الیتیم، وہ شخص جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور دوسری صفت مذمومہ، ولا یحض، وہ ابھارتا نہیں ہے، لوگوں کو اس بات پر نہیں ابھارتا کہ وہ مسکین کی کفالت کرے، ان کو کھانا کھلائے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں۔ کس قدر اللہ رب العالمین نے یہاں کمزور ہستیوں کا ذکر کیا، معاشرے کی کمزور ترین ہستیاں۔ ایک یتیم کہ جس کے سر پر اس کے ماں باپ کا سایہ نہیں، جو تنہا ہے، جس کی کفالت کسی اور کے ذمہ ہے، معاشرے کا یہ یتیم جو ہے کمزور ترین شخص ہے۔ اگر اس کی کفالت کا ذمہ تم نے نہیں لیا، اسے دھتکار دیا یا اس کی کفالت کا حق ادا نہیں کیا، گویا کہ تم نے دین اسلام کو جھٹلایا۔ اور معاشرے کا ایک اور شخص، کمزور ترین شخص، وہ مسکین ہے۔ اور مسکین کون ہے؟ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ ایک شخص جو کمانے والا ہو، بڑی محنت و مشقت کے ساتھ رزق حلال کماتا ہے، لیکن اس کی آمدن اس کے اخراجات سے کم ہو۔ وہ کماتا تو 10,000 روپے ہے، لیکن اس کے اخراجات 15,000 ہیں، جائز اخراجات۔ دور حاضر میں دیکھ لیں کس طرح کے معاملات ہیں۔ تو یہ مسکین وہ شخص ہے جو اپنا خرچ پورا نہیں کر سکتا۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص جس کے پاس مکان ہو، جس کے پاس دکان ہو اپنی ذاتی، لوگ کہیں کہ اس کے پاس اپنا مکان بھی ہے، اس کے پاس اپنی دکان بھی ہے، اپنی جائیداد ہے اس کے پاس۔ یہ کہاں کا مسکین؟ قرآن نے کشتی کے مالک کو مسکین کہا ہے۔ سورہ کہف میں خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں ہے نا، جب خضر علیہ السلام نے اس کی کشتی کو، اس مسکین کی کشتی کو توڑ دیا، وہاں تذکرہ کیا ہے کہ مسکین کی کشتی کا مالک ہے لیکن مسکین ہے۔ ایک شخص اس کے پاس اپنے رہنے کے لیے مکان ہو لیکن آمدن اس کے آمدن کے ذرائع سے ہو، ایسا شخص مسکین ہے۔ اور مسکین کا ذکر یہاں پر کیوں ہے؟ اس لیے کہ معاشرے میں لوگوں کے سامنے ہے کہ وہ کماتا بھی ہے، اس کی تنخواہ بھی ہے، معاشرے میں اس کا ایک ایسا کردار ہے، لوگ جانتے ہیں کہ اس کی آمدن کے ذرائع موجود ہیں، لیکن اس کی سفید پوشی لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ لیکن اگر معاشرہ اس قدر کم ظرف ہو جائے کہ جہاں لوگ ایک دوسرے کے مسائل کو نہ جان سکیں، تو مجبور ہو کر اسے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے، وہی بات آ جاتی ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اللہ رب العالمین کو پسند نہیں۔ اگر پیشہ ورانہ ہو یہ معاملہ تو اللہ رب العالمین کو محبوب نہیں۔ تو یہ کمزور ترین شخص، ایک یتیم اور ایک مسکین، یہ معاشرے کے وہ لوگ ہیں کہ جن کو لوگ کمزور نہیں سمجھتے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے حوالے سے ان کی خدمت نہ کر کے یتیم کو دھتکارنے والا یا مسکین کو کھانا کھلانے پہ نہ ابھارنے والے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جو دین کو جھٹلانے والا ہے؟
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اور پھر کل قیامت کے دن آپ دیکھیں کہ جہنم میں جانے کا سبب ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جواب کیا ہوگا جہنمیوں کا؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ۔